بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: کیا گوشت کا کوئی نعم البدل موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، سویابین کی پھلی، مچھلی، انڈے کی سفیدی اور مسور کی دال گوشت کا بہترین نعم البدل ہیں۔ سوال: کیا خنزیر کا گوشت کھانے سے کوئی خاص بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ جواب: خنزیر کا گوشت کھانے سے ٹریکنوس اور پیچس جیسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ کیا زیادہ گوشت کھانے سے صحت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ جواب: زیادہ گوشت کھانے سے معدے کی تیزابیت، جوڑوں میں درد، ہائی بلڈ پریشر اور نظام انہضام کی بیماریاں پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ سوال: طب نبوی کے مطابق تمام کھانوں کا سردار کیا ہے؟ جواب: طب نبوی کے مطابق گوشت کو دنیا اور جنت کے رہنے والوں کے کھانوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ سوال: کیا انڈے کھانے سے فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہوتا ہے؟ جواب: کچے انڈے میں سالمونیلا بیکٹیریا ہو سکتا ہے جو فوڈ پوائزننگ کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے انڈوں کو اچھی طرح پکانا یا ابالنا چاہیے۔ سوال: ایک مرتبہ برف پگھلنے کے بعد دوبارہ فریز کرنا گوشت کو کیسا ہے؟ جواب: ایک مرتبہ برف پگھلنے کے بعد دوبارہ فریز کرنا گوشت کو حفظان صحت کے اصولوں کے منافی ہے۔ سوال: کون سا ڈرائی فروٹ کھانے کے بعد چائے پینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جواب: اخروٹ کھانے کے بعد چائے پینا جسمانی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لینے سے معدے میں گیس یا تیزابیت پیدا ہو سکتی ہے۔ سوال: کون سے پھل کے بیج میں زہر ہوتا ہے؟ جواب: سیب کے بیج زہریلے ہو سکتے ہیں۔ سوال: پاکستان میں ملنے والا سب سے سستا ڈرائی فروٹ کون سا ہے؟ جواب: پاکستان میں ملنے والا سب سے سستا ڈرائی فروٹ عام طور پر مونگ پھلی ہے۔ سوال: قیمت کے لحاظ سے پاکستان میں ملنے والا ڈرائی فروٹ کون سا ہے؟ جواب: قیمت کے حساب سے ترتیب: مونگ پھلی سب سے سستی، کشمش، پھر کھجور، بادام، اخروٹ، کاجو، چلگوزہ سب سے مہنگا ڈرائی فروٹ ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ پانی آہستہ آہستہ کیوں پینا چاہیے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی آہستہ آہستہ پیا کرو اور ایک ساتھ نہ پیا کرو کیونکہ اس سے جگر پر بوجھ پڑتا ہے۔ سوال: کھانے کے بعد کیا عمل کرنے سے ہمیں روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے؟ جواب: شکر گزاری کی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کھانے میں عیب نکالتے تھے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے پر عیب نہیں لگایا، اگر پسند ہوتا تو کھاتے تھے، اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے۔ سوال: کون سے ڈرائی فروٹ میں ایک خاص قسم کا زہر پایا جاتا ہے؟ جواب: کڑوے بادام میں ایک خاص قسم کا زہر پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی بیماری اور دیگر صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ سوال: ہمارے کھانے میں شیطان کب شریک ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہتے تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، طب نبوی کے مطابق مختلف بیماریوں کا علاج ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے بخار کا علاج: شہد اور کلونجی کا استعمال کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ طب نبوی کے مطابق سر درد کا علاج کیا ہے؟ سر پر تیل لگائیں اور کلونجی کھائیں۔ پیٹ کی بیماریوں کا کیا علاج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد میں شفا ہے، شہد کا استعمال کریں۔ سوال: نظر کی کمزوری کا علاج کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، سوکھے انجیر کھاؤ، یہ نظر کے لیے مفید ہے۔ زخم یا چوٹ کا کیا علاج ہے؟ شہد لگائیں کیونکہ یہ جراثیم کش ہے۔ بلغم یا کھانسی کا کیا علاج ہے؟
کلونجی اور شہد گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دل کے مسائل کا کیا علاج ہے؟ ہمارے نبی نے زیتون کے تیل کے استعمال کی تاکید کی ہے۔ بھوک نہ لگنے کا کیا علاج ہے؟ سرکہ اور زیتون کے ساتھ کھانے کا استعمال کریں۔ جلد کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ صابونی پانی اور شہد کا استعمال کریں۔ نیند کی کمی کا کیا علاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام کے وقت وضو کرو اور دعا کرو۔ ناظرین میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔